علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے، علی بھائی اکثر اوقات صحیح بخاری کی حدیث نمبر 695 کا حوالہ دیتے ہیں، مہربانی فرما کر اس امت کی اصلاح کی خاطر وہ حدیث اول تا آخر مکمل بیان فرما دیں، پلیز اس حدیث کو ایکسپلین بھی کر دیں۔ ہائے ہائے ہائے، دردناک حدیث ہے جی۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو باغیوں نے محصور کر دیا اپنے گھر تک اور مسجد پہ قبضہ کر لیا انہوں نے۔ مسجد میں نمازیں وہی پڑھاتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں۔ امام سے مراد حکمران، لیڈر، حاکم وقت، اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، کیا ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں جنہوں نے مسجد پہ قبضہ کر لیا اور آپ کو بھی مسجد جانے سے روک دیا؟ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ گار نہ ہو جائیں، کیونکہ امام وقت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور امام وقت بھی آپ لوگوں کا بنایا ہوا امام وقت یا مفتی اعظم نہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازمی ہے۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور ترمذی اور ابو داؤد میں واضح موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ترمذی ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، یہ سفینہ مولا رسول اللہ ہیں، نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام، بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یہ کل ملا کر 30 سال مکمل ہوئے۔ تو شاگرد کہتا ہے کہ یہ آل امیہ کے لوگ کہتے ہیں، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، بلیاں آنکھیں والے، کہ مولا علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت ان میں ہے۔ تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی حکومت روئے ارض کی شریر ترین بادشاہت ہے۔ سر اس کا ایک طریق ہمیں المصنف ابن ابی شیبہ میں ملا ہے اسی سند کے اوپر، اور انشاءاللہ اگلے 5B میں ہم ڈال رہے ہیں۔ یہی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد حضرت سفینہ کہتے ہیں یہ شریر ترین بادشاہت ہے، اور ان بادشاہوں میں سے پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ شریر ترین لفظ بول کے کہا کہ پہلا یہ ہے۔ ہم تو چلیں رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں، وہ ان کے کلاس فیلو تھے تو وہ تو کہہ سکتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت سفینہ نے۔ اور جو سنن مسند ابی داؤد الطیالسی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو یہ معاویہ کون ہے؟ تو ان کا وہ بادشاہ ہے، خلیفہ نہیں ہے۔ تو خلافت راشدہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور سیدنا حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی مولا علی والے میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل خلافت راشدہ ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس میں الفاظ ہیں دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونا ہی اصل بدعت ہے، لہٰذا ہم سیدنا عثمان کے مخالفین کو بھی بدعت پر سمجھتے ہیں اور مولا علی کے مخالفین کو بھی بدعت پہ سمجھتے ہیں۔ ہم 2 نمبری نہیں کرتے۔ کچھ لوگ صرف حضرت عثمان کے مخالفین کو باغی باغی کہتے ہیں، جب ہم ان کو بتاتے ہیں اس میں تو صحابہ بدر بھی شامل تھے، پھر آئمہ شیعہ شروع کر دیتے ہیں، صبائی پارٹی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ صرف حضرت علی کے مخالفین کو باغی شمار کرتے ہیں۔ ہم تو دونوں کو باغی اور بدعتی سمجھتے ہیں، باقی فیصلہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کرنا ہے۔ تو سیدنا عثمان کا آپ ظرف دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں، ہائے ہائے ہائے، صابر ترین شخصیات میں سے ہیں۔ جب اتنے لوگ آگے پمپ کر رہے ہیں، سیدنا عثمان کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ ایک اشارہ کرتے تو 300 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ان کا گھر گھیرا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں اپنی ذات کی خاطر خون نہیں بہانا چاہتا۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں 695 حدیث میں، سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔
اور قربان جاؤں حضرت عثمان نے یہ امت کو ایسا مسئلہ سمجھایا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے. اس پہ چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری نے, بدعتی اور باغی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم, کہ خلیفہ راشد نے اس کا حکم دیا ہے کہ بدعتی ہو یا باغی ہو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اس کا حکم ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں یار یہ جو آج کل کے ہمارے مسلمان ہیں یہ کوئی قاتلین عثمان تو نہیں ہے جن کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی. یہ تو حضرت عثمان کے لیے جانیں چھڑکتے ہیں. ٹھیک ہے, اہل سنت کے ہاں تو کم از کم کنسنسس ہے نا. تو کیا یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ رمضان نشیات میں پیسے کمانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. میں نے اشارہ آپ کو کر دیا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. انہی مولویوں کے کلپ پہلے آئے ہوتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں, پھر وہ بریلویوں کے پیچھے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب بعد میں پوچھیں گے اپنی پبلک کو کہانی کرائیں گے, ذرا حکمت سمجھا کریں آپ لوگ. میں بعد ہی لوٹا لی سی تو پھر سیدھی طرح کہ آپ بھی تقیہ کرتے ہیں. پبلک کے سامنے آپ کا دین اور ہے, علیحدگی میں اور ہے. اور اگر آپ نے واقعی پڑھ لی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے. ہم تو کہتے ہیں جناب کہ دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن جائیں, ہماری تو خواہش ہے. یہ بھائی بھائی نہیں بنیں گے تو یہ مسلح واپس کیسے لیں گے حرم میں اپنا؟ نہیں لے سکیں گے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حنفی دیوبندی حنفی بریلوی میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا. جو شیخ احمد سنندی نے لکھا ہے نا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کروائیں گے. اور پھر تعویل کی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا اجتہاد بھی امام حنیفہ کے ساتھ مل جائے گا. یہ علیحدہ بات ہے, صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. کیوں اس ٹائم تک کتاب سنت سی نا, یہ چیزیں سے بعد ہی چاہیے نا. تو ظاہر ہے انہوں نے وہی کچھ کہنا تھا اس وقت. تو سیدنا عثمان کا صبر اپنی پیک کے اوپر تھا کہ جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. اس نے امت میں مسئلہ حل کر دیا. امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں نے اس کلپ میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے, اور رپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان صاحب اور امام کعبہ کے پیچھے نماز, میں نے اور کئی مسئلے اس کی نیٹی گریٹیز ڈسکس کی ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ صرف بدعتی تھے نا, وہ مشرک تو نہیں تھے, نماز تو رفع الیدین سے ہی پڑھتے تھے نا. یہ کہانیاں پھر دوسری شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ تو بدعیوں کے پیچھے بھی نماز کے قائل نہیں ہیں, آپ کی تو ڈاکٹرائن ختم کر دی نا ہم نے. اور بدعتی کا لفظ پہلے نمبر پہ کس پہ بولا گیا ہے؟ خلفائے راشدین کے مخالفین پہ. اور وہی خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو, پھر تو سب کے پیچھے ہی ہو جاتی ہے. جو ڈائریکٹ افیکٹنگ ہیں خلفائے راشدین وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے پڑھ لو, تو بعد میں اگر اس زمانے میں حضرت عثمان کو جو قتل کرنے آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی, ان کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے. آج اگر کوئی حضرت عثمان کو برا کہتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی. اس زمانے میں انہوں نے خود فتویٰ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, ہاں علمی اختلاف اپنی جگہ رہے گا, ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن نماز تو ہو جائے گی. تو یہ سیدنا عثمان کا ایک صبر تھا, اور ظاہر نبی علیہ السلام نے ان کو تلقین کی تھی اس کی. صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے دو. کہتے دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی, ٹھک ٹھک. آپ فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا سیدنا عمر. پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا اب جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو, لیکن ان مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے, اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں کے اگینسٹ. اسی کا ایک طریق صحیح بخاری میں, اس میں اسی طرح ہی الفاظ ہیں. پہلے حضرت ابوبکر آئے, پھر حضرت عمر آئے, اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے. پرانے زمانے میں وہ کنویں ہوتے تھے نا, ابھی بھی آپ دیکھیں نا بڑے کنویں ہوتے ہیں, قلعہ اور طاس میں بنے ہوئے ہیں. تو اس کی وہ جو باہر منڈیر نکلی ہوتی ہے نا, دیوار چھوٹی سی, اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. تو پہلے حضرت ابوبکر کو جنت کی بشارت ملی, نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا, حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا. جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی, تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے سامنے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے. تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنے گی, اور حضرت عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنے گی, وہ سامنے بنے گی.
یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا، یعنی وہ جو تابعی ہے تبع تابعی ہے. اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں، بالکل سیدھ میں بقیع غرقد قبرستان کے اندر موجود ہے. اور چند ایک قبریں جو باقی ہیں نا اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر سنت کے مطابق ہی ہے، یعنی وہ بہت اونچی نہیں ہے، ارد گرد وہ پتھروں کی یعنی فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، وہ ایک بالش جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی، اور بالکل ڈومیننٹ جگہ کے اوپر ہے، وہ سامنے وہ ارد گرد اس کے کوئی اور قبر بھی نہیں ہے، ڈومیننٹ جگہ پہ. پہلے تو خیر سلطنت عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا، آپ کو پرانی تصاویر مل جائیں گی 1886 کی، وہ تو پھر سعودی حکومت نے توڑوائے، ظاہر ہے وہ خلاف سنت مزار بنے ہوئے تھے. تو وہ یعنی سیدنا عثمان کی قبر بالکل صحیح سند سے چلتی آ رہی ہے. اور یہ چونکہ حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی نا، میں نے کافی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ. تو سیدنا عثمان کی قبر پہ میں یاد ہے، میں اشراق کے بعد ایک بار گیا نا تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا، تو میں نے یعنی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے روضہ شریف کی طرف دیکھا نا تو بالکل ایگزیکٹ سیدھ میں وہ قبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام قبول کرنے والے پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں سیدنا عثمان. حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا. عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے. یہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں. پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں، ذوالنورین کا لقب اسی لیے ملا، 2 نوروں والا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور. اس سے وہ دوسرے وہ نور والے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. یہ نور جو ہے نا وہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے، فزیکل نور نہیں ہے. ویسے تو ہم نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت ہے، میرا اس پہ بھی کلپ ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. تو مانتے ہیں چمکا دینے والا سورج. اور نبی علیہ السلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا، یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بھی تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں، تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے. یہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے. اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، 10 بندوں کو ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین. اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جرح. تو یہ 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے، اس میں بھی سیدنا عثمان شامل ہے. اور سیدنا عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی ہے. جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، محصور کر دیا. آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا، وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری ہے، ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی، تو میں وہ مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا، میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا. تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے. ترمذی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے. مشکات میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں آپ کو 30 جلد میں مل جائیں گی. تو ان کا لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو کنواں لے کر وقف کرے اور جنت میں سے بہتر کنواں لے لے. تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کنواں خرید کے وقف کیا تھا. تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بشارت تھی. کون گواہی دے رہے ہیں؟ جو مخالفین ہیں، پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں. اس سے بات پتہ چلی کہ وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتہ تھی، صحابہ ہی تھے، بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے لیکن صحابہ بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے. ان میں اختلاف رائے تھا، وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے. عبداللہ ابن سبا والا تو معاملہ ہی ذرا ڈفرنٹ کہانی بنا کے اس میں ڈال دی، وہ الگ چیز تھی. پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے
کہ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے زمین لے کے وقف کرے توسیع کے لیے کہ جنت میں اس سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ قطع عطا فرمائے، تو میں نے اپنے مال میں سے وقف کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی۔ ان کا جی بالکل ایسا ہی تھا۔ پھر ان کا جو جیش العسرہ تھا، تنگی والا جہاد، یعنی تبوک، جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان پہ کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، تو نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے 1000 دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈرا کے ڈالے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ سر یہ 1000 دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی؟ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا، 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا۔ تو 7.5 تولے کو 50 سے ضرب دیں، 450 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پچاس کو ضرب دیں جی 7 سے، 700,350 اور اوپر والا بھی کر لیں، یعنی تقریباً 400 قریب، 350 زیادہ بن جائے گا نا، 7.5 ہے نا، 450 قریب سمجھ لیں، 450 تولہ سونا، اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 70,000 ہے، 70 سے زیادہ ہی۔ ہاں، تو یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج کی، اگر 70 لگائیں گے تو جا کے گھر حساب کر لیجئے گا، 2.5-3 کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر دی ہے، اور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی اس بات کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا تم مجھے نہ، اب یہ یعنی بشارتیں گنواتے جا رہے تھے، اور حضرت عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وقف کی، مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو، کنواں میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں، مجھے کڑوا پانی پینا پڑتا ہے، مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو، اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ پھر حضرت عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی ہے؟ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی کا یہ والا حصہ، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غارے پہاڑ ہیرا کے اوپر چڑھے، ہیرا پہاڑ کے اوپر، حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت عثمان یہ ساتھ تھے نبی علیہ السلام کے، 4 بندے تھے یہ ٹوٹل۔ تو پہاڑ جو ہے وہ جھوم پڑا، ہلنا شروع ہو گیا، وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے۔ ہیرا ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت، وہ احد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے، احد ایک پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں احد کا ذکر ہے، بعض میں ہیرا کا ذکر ہے، بال الٹیمیٹلی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا، اس وقت تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون؟ حضرت عمر اور عثمان۔ جو مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تجھ پر انبیاء، شہداء اور صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی نبی علیہ السلام نے غیبی خبر دے دی کہ یہ باقی سارے شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ جمل میں، حضرت زبیر بھی، اور مولا علی بھی، اور سیدنا عثمان بھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے تم سے یہی منوانا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے، میں شہید ہوں۔ لیکن خیر ترمذی میں تو ادھر ہی ہے، باقی آپ تاریخی روایتیں پڑھیں گے اور باقی کتابیں دیکھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ باتیں ساری صحیح ہیں لیکن اب آپ بدل چکے ہیں۔ نہیں، وہ جس طرح ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن کے بعد پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یعنی بدقسمتی جب کسی پہ چھائی ہو، ورنہ دیکھیں ایک شخص جس کی 82 سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی ہوئی ہے، کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ مس ہینڈل تو اس سے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا اوورال پوری زندگی کو تو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے مختار سقفی پہ، اس میں بھی
جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیعان علی کا اختلاف دکھایا وہ اسی بات پہ کہ آپ نے خلفاء کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اس میں وہ تینوں خلفاء کو رسپیکٹ دیتے ہیں. پھر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری 10 سال پہ ایک فلم ہے 22 قسطوں پہ امام علی علیہ السلام, اس میں انہوں نے حضرت عثمان کا بھی, چونکہ ان 10 میں سے سمجھ لیں 4-5 سال تو حضرت عثمان کے بھی خلافت کے ہیں, حضرت عثمان کا بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو کریکٹر دکھایا ہے اور یہ بتایا کہ اصل کلپرٹ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا. حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے تھے تو پھر وہ اپنے فیصلوں کو بھی ریورٹ کرتے تھے, یعنی ان کی نیت میں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک حضرت عمر والی مینیجریل سکل نہیں تھی. 72 ایئرس کی عمر میں چونکہ خلیفہ بنائے گئے تھے, ایک ایجڈ تھے, تو بہرحال 82-83 ایئرس ایج ہے اور ایک شخص نے پوری زندگی یعنی اسلام قبول کیا تو ان کا چچا ان کو مارا کرتا تھا, ٹھیک ہے, اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں, سابقون الاولون میں سے ہیں, تو آخری وقت میں آ کے کیوں انہوں نے ایسا کرنا تھا کہ وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں, جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمات پہ تھی اور نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پہ انہیں جنت کی بشارت بھی دی ہوئی. بال انہوں نے اپنے سیلف ڈیفenس میں کچھ بھی نہیں کیا, ورنہ 300 بندے کو ہٹانا کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن وہ چاہتے تھے مدینہ الرسول میں میری وجہ سے خون نہ بہے. تو خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی نے یہی بات لکھی ہے کہ خلافت و ملوکیت کا فرق یہی ہے کہ حضرت عثمان چونکہ خلیفہ راشد تھے انہوں نے اپنے خلاف پروٹیسٹ کی اجازت دی ہے, کسی سے زبردستی تلوار کے زور پہ مسئلہ نہیں کیا. اور دوسری طرف امیر شام کے بارے میں کہ وہ تلوار کی نوک پہ انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں لوگوں کی بیعت کروائی. حضرت علی کی تو تلوار اٹھانا مجبوراً تھی نا, کیونکہ وہ حضرت علی کی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو تلوار لے کے انہوں نے جتھا بنا کے چیلنج کیا تھا, وہ تو معاملہ ایک ڈیفرنٹ تھا, اور اس کے پریڈکشنز بھی تھی, نبی علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ کھڑے تھے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خون نہیں بہایا, قربانی دی. ترمذی میں حدیث موجود ہے, حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے ایک عہد لیا تھا, میں اس عہد میں قائم ہوں کہ میں نے صبر کرنا ہے. اور ترمذی میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا, کچھ لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے, تم نے قمیض نہیں اتارنی یہاں تک کہ مجھے آ کے ملنا, یعنی مر کے میرے پاس پہنچ آؤ گے. تو یعنی وہ صبر بھی کرتے رہے, خلافت سے الگ بھی نہیں ہوئے لیکن صبر بھی کیا. پھر ان تکلیف سے آپ کو ظاہر ہے ایک پوری داستان ہے گزرنا پڑا ہے. پھر ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا, اس فتنے کے دور میں یہ شخص ہدایت پہ ہوگا جو سامنے جا رہا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جو شخص جا رہا تھا اس نے اپنے سر پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی, تو مجھے وہ نظر نہیں آیا کون ہے, تو میں آگے جا کے چادر ہٹا کے دیکھا تو حضرت عثمان تھے. تو پھر میں نے حضرت عثمان کا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کر کے کہا یا رسول اللہ اسی شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے پورا وہم کڈیا کہ حضور نو پلیکھا لگ گیا ہوئے, تو انہوں نے ان کا چہرہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف کر کے کہا, آپ فرمایا ہاں. تو اسی وجہ سے ہم ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور ان کی بے احترامی کسی طریقے سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو کچھ اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں اور جس لیول پہ انہوں نے یعنی کوئی موقع نہیں جانے دیا قربانی کا. اسی لیے ہم مسلمانوں کے ہاں ایک چیز رناؤنڈ بھی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جگرا بھی دے کہ وہ اتنی زیادہ دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان بھی بندہ کر سکے. کہنا تو آسان ہے لیکن بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. تو یہ سیدنا عثمان کا ایک ویژن تھا جی. 695 نمبر حدیث سے کہاں بات چلی گئی کہ انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, نمازوں میں ان سے الگ نہ ہو. بلکہ سنن الکبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آیا کہ وہ خوارج اور خوشبیہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے فالورز کو, اور کہتے تھے کہ جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور ان کی یعنی اذانوں کا جواب بھی دیں گے, ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے, لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خلفائے راشدین کا یہ ایٹیچیوڈ تھا کہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرنی, جس طرح آج کل ہر فرقہ دوسرے کی تکفیر کر کے اسے اسلام سے باہر نکال رہا ہوتا ہے. کوئی مشرک کہہ کے, کوئی بدعتی کہہ کے, کوئی گستاخ رسول کہہ کے, کوئی گستاخ صحابہ کہہ کے, کوئی گستاخ اہل بیت کہہ کے, یہ گالیاں رکھی ہوئی انہوں نے ادبی قسم کی لوگوں کو نکالنے کے لیے, اور نکالنے کے لیے صرف داخل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. یہ ساری ایفرٹ نکالنے کے لیے. صحابہ کرام کی ساری ایفرٹ ہوتی تھی کہ
کہ لوگوں کو داخل کیا جائے دین میں، ان کی پوری ایفرٹ ہوتی ہے نکالنے کے اوپر۔ مولا علی کی خلافت سٹیک پہ خوارج نے لگائی ہے، اور آپ المصنف ابن ابی شیبہ کھول کے دیکھ لیں، مولا علی کے شیعہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے کہ خوارج کافر ہے، انہوں نے کہا کافر نہیں ہے، یہ کفری سے بھاگ کے تو مجھ سے الگ ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ میں کفر میں پڑ گیا ہوں اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑا۔ تو پوچھا مشرک ہے، انہوں نے کہا مشرک کہاں سے ہیں، یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں۔ پوچھا منافق ہے، انہوں نے کہا منافق ہوتے تو نمازیں ان کی چھوٹی ہوتے، قرآن تو کہتا ہے منافق بڑی چھوٹی نماز پڑھتا ہے، ان کی تو نمازیں بڑی لمبی ہیں۔ تو ان کا اگر کافر مشرک اور منافق بھی نہیں تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یعنی ان کو ٹریٹ کیا ایسے مسلمان، کیونکہ اسلام میں تو 3 ہی کیٹیگریز ہیں نا، یا بندہ کافر ہوگا، یا منافق ہوگا، یا مسلمان ہوگا، چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں۔ حالانکہ خوارج کے بارے میں کتنی سخت احادیث ہیں، مسند احمد میں ہے دوزخ کے کتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ان تمام احادیث کی مولا علی نے یہ تعویل کی کہ وہ مین سٹریم سے الگ ہوئے ہیں، جب تک وہ ہمارے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پولیٹیکلی یہ چند ایک جزیات میں اختلاف کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر نہیں نکل جائیں گے۔ یعنی صحابہ کو منہ پہ جن لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں نا، صحابہ نے ان کو اسلام سے باہر نہیں نکالا، اور صحابہ کے نام کے اوپر جو اس امت کے اندر ایک قتل و غارت کا بازار لوگوں نے گرم کیا ہے، وہ 1400 سال بعد ان باتوں کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ ڈیفرنس دیکھ لیں، علمی دلائل سامنے رکھیں، ہم بھی سامنے رکھتے ہیں نا۔ اور آپ دیکھیں میرا پچھلے دنوں ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے، مجھے بریلویوں سے پیار ہے، اس کے نیچے ذرا آپ پوری دنیا کے بریلویوں کے کومنٹس پڑھیں، شیعہ کے کومنٹس پڑھیں، کہ وہ کہتے ہیں ہم تک بات پہنچی ہے تو ہم نے قبول کی ہے، کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ جو ہمارے علماء نے کتابیں میں بتائی تھیں بس وہ باہر سے ہی دکھائی تھی، اندر تو وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ جس کے اوپر ہم خود نہیں چل رہے، تو انہوں نے حق قبول کیا۔ تو ہمارا کام بھی ہے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے، کوئی ایسا ایشو ہے، وہ اس کو یعنی پبلکلی ہائی لائٹ کرتے ہیں، شان کے طور پہ بیان کریں، شان آپ صحابہ کرام کی، اہل بیت کی بیان کریں، لوگ ضرور ایکسیپٹ کریں گے۔ میں اپنی گفتگو کو سیدنا عثمان کی شان میں ایک بڑی کرٹیکل حدیث ہے اس کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری و مسلم دونوں موجود ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کیجول حالت میں تھے، یعنی آپ کے کپڑے جو تھے وہ کیجول تھے، ایک چادر تھی جس سے آپ نے اپنے جسم کو لپیٹا ہوا تھا، جس سے ریلیکس ہو کے گھر میں بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں حضرت ابوبکر نے اجازت مانگی اندر آنے کی، تو آپ نے اجازت دے دی، پھر وہ چلے گئے، پھر حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان آئے، تو نبی علیہ السلام نے اٹھ کے بیٹھ کے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، اور یعنی وہ پنڈلی وغیرہ جو یعنی آپ ریلیکس کی بجائے تھوڑے اٹینٹیو موڈ میں آ گئے۔ تو سیدہ عائشہ یہ آبزرو کر رہی تھی، پھر حضرت عثمان آئے، اپنا مسئلہ بیان کیا، چلے گئے۔ تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ حضرت ابوبکر عمر کے لیے تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان جو ہے نا وہ بڑا حیا والا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ مجھے اس طرح ریلیکس حالت میں دیکھتا تو بات اس سے بات بھی نہیں ہونی تھی، اس نے واپس چلے جانا تھا، اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں میں بلٹ ان بہت حیا والا مادہ ہوتا ہے نا، اب یعنی نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر حضرت عثمان مجھے دیکھتے ہیں تو وہ یہی گمان کریں گے نبی علیہ السلام اپنی کسی پرسنل لائف میں مصروف ہیں، یا آپ بیوی کے ساتھ مشغول تھے، یا کوئی اور کہ آپ اس طرح ریلیکس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پھر شرم کے مارے بات کیے بغیر ہی باہر چلے جائیں گے، تو میں ذرا اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہوگا۔ تو سر یہ چیزیں ہیں۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی آپ کو کئی حضرت عثمان کے فضائل ملیں گے، جس میں مولا علی علیہ السلام یعنی قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن حکیم میں جن متقین اور جنتیوں کا ذکر ہے، عثمان ابن عفان بھی ان میں سے ایک ہے، اور اے اللہ تو گواہ رہنا میں عثمان کے قتل سے بری ہوں، کیونکہ لوگوں نے الزام لگایا نا، وہ آپ کو بتایا نا کہ پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کسی پولیٹیشین کو ہٹانا ہوتا ہے تو کوئی ایک ہنگامہ کھڑا کر کے ایشو کوئی اور کھڑا کیا جاتا ہے اور مسئلہ کچھ اور اچیو کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کسی وزیر کو ہٹانا ہوتا ہے، یہی کچھ کیا جاتا ہے، کسی جج کو ہٹانا ہوتا ہے، کوئی اور بہانہ گڑا جاتا ہے اور مقصد ہٹانا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی چونکہ مقصد کچھ اور تھا آل امیہ کا، تو حضرت عثمان کا قتل جو ہے نعوذ باللہ حضرت علی کے متھے مار دیا ہوا تھا ان لوگوں نے، تو وہ تو خیر ہم نے کھول دیا۔ ہماری لیٹسٹ مجلس 63 میری ریکارڈ ہوئی ہے 6.5 گھنٹے کی،
کالے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، سرخ کرتے میں اور وائٹ پگڑی میں، ٹھیک ہے. اس کا نام ہے سنی شیعہ اختلاف اہل سنت کی کتابوں میں، اہل بیت اہل سنت کی کتابوں میں. تو میں نے اس میں کئی ایک باتیں بتائی ہیں. تو فی الوقت ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے پیغمبروں کا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ترین صحابہ خلفائے راشدین کا اور اہل بیت کا قیامت والے دن ساتھ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.